الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آج کا خطبہ بہت اچھا ہے اور بہت اہم ہے. ایک دین اسلام کی اہم اصطلاح اور اس کے ایک تعلیمات میں ایک عظیم تعلیم جہاد ہے، اس کی وضاحت انہوں نے کی ہے اور اس کے معنی اور مفہوم پر. تو امام صاحب یوں بیان کرتے ہیں کہ اس جہاد کی اصطلاح جب بھی لوگوں کے مسلمانوں کے کانوں میں پڑتی ہے تو اکثر اور بیشتر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسے بس ان کا ذہن ایک خاص مفہوم کی طرف جاتا ہے اور وہ ہے قتال، لڑائی. تو کہتے ہیں کہ یہ عمل اور یہ جو سوچ ہے غلط نہیں ہے، لیکن یہ ایکوریٹ بھی نہیں ہے. اس لیے یہ غلط اس لیے نہیں ہے کہ قرآن اور سنت دونوں میں بے شمار نصوص آئی ہیں جو جہاد کے لیے قتال کا معنی یا قتال کو جہاد سے تعبیر کرتے ہیں، جس میں مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے بیویاں اور تمہارے خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے ساتھ بازاری کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ گھر جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، اچھے لگتے ہیں، یہ تمام چیزیں تمہارے لیے اور تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر محبوب ہیں، اور اسی طرح سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں. تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم وہ صادر فرما دے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس کے بعد دوسری آیت ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں، یعنی سودا کر لیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں اس چیز کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے. یعنی ایمان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے، آپ کی اپنی جان اور آپ کے اموال، یہ سب اللہ کے ہیں، اور اس کا بدلہ اللہ یہ دے گا کہ جنت ملے گی. آگے اسی میں ہے پھر فرمایا کہ یہ اہل ایمان جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جان مال خریدے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. تو قتل بھی کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. یہ اللہ کے اوپر وعدہ ہے، وعدہ برحق
جو تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا اور اب قرآن میں بھی ہے، اور بھلا اللہ سے بڑھ کر کون ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا۔ تو تم لوگ اے مومنو بشارت حاصل کرو، اپنی یہ جو تم نے بیع کی ہے، یعنی اپنے آپ کو بیچا ہے اللہ کے ہاں، تو اس پر تم خوشی مناؤ، اور یہی عظیم ترین کامیابی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے، کوئی ایسا عمل کہ جو جہاد کے برابر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے تو ایسا کوئی عمل نہیں ملتا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ جب مجاہد نکل رہے ہوں اور مجاہد نکل جائے تو اس وقت تم اپنی مسجد میں داخل ہو اور پھر لگاتار قیام کی حالت میں رہو، ٹھنڈے نہ پڑو، اور روزے سے رہو، افطار نہ کرو، یعنی کنٹینیوس جو ہے نماز میں لگے رہیں اور کنٹینیوس روزے رکھیں، نہ تو اس میں قیام صلات میں جو ٹھنڈے پڑیں اور نہ ہی روزہ رکھنے کے بعد پھر افطار کریں، کیا تمہارے بس میں یہ ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ بھلا یہ کس کے بس کی بات ہے، کون ایسا کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجاہد جو ہے اس کے ثواب کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہاں تک کہ مجاہد کا جو گھوڑا ہوتا ہے اس کے سم میں وہ نال لگاتا ہے، یا گھوڑے کو وہ جو جہاد والا گھوڑا ہے اسے وہ صاف کرتا ہے، تھپتھپاتا ہے، یہ سب بھی اس کے لیے، یعنی ہر ایک چیز جو بھی اپنے گھوڑے کی خدمت کرتا ہے، اپنی تو ہے ہی ہے، گھوڑے کی خدمت کرتا ہے راہ جہاد میں، وہ سب جو ہے اس کی نیکیوں میں لکھی جاتی ہے چیزیں۔ تو یہ جو ہے امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساری نصوص ہیں، اس کے علاوہ اس معنی میں بے شمار نصوص قرآن و سنت میں پائی جاتی ہیں۔ تو پچھلا معنی پھر وہ پلٹتے ہیں کہ کہتے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن جہاد کا مفہوم شرعی لحاظ سے یا شریعت کی زبان میں جب بات ہوتی ہے تو صرف اسی پہ بس نہیں ہے کہ آدمی قتال کے لیے نکلے، بلکہ بہت ساری نصوص یہاں پہ بھی پائی جاتی ہیں قرآن اور سنت میں جو واضح طور پر بیان کرتی ہیں کہ شریعت کے نگاہ میں جہاد کا معنی اور مفہوم بڑا وسیع ہے اور بہت سارے متعدد معنی پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے۔ تو امام صاحب یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف شرعی بلکہ لغوی اعتبار سے بھی جہاد کے معنی متعدد ہیں اور ایک جیسے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی پوری محنت جو ہے نا وہ خرچ کرے، لگائے، اور اس میں مستقل وہ لگا رہے، زندگی کے تمام دائروں میں، زندگی کے تمام دائرے، ہر ایک جگہ وہ بھرپور محنت کرے اور لگاتار کرے، یہ جہاد ہے۔ اور جہاد کی جو صفت ہے یہ قرآنی یا قرآن کے نقطہ نظر سے، قرآن کے بیان کے لحاظ سے جو مجاہد کی شخصیت ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی، لگی ہوئی، یعنی مومن ہوتا ہی مجاہد ہے۔ اور یہ کہنا اسی بنیاد پر یہ کہنا کہ مومن جو ہے وہ ایک مجاہد شخصیت کا نام ہے، جو زندگی کے تمام میدانوں میں جد و جہد کرنے والی شخصیت ہے، لڑنے والی شخصیت ہے، محنت کرنے والی شخصیت ہے، تو یہ بالکل عین قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، اس میں کوئی مبالغہ آمیزی نہیں ہے۔ چنانچہ جو اس لحاظ سے دیکھا جائے، جو اس کا وسیع مفہوم ہے، تو اس لحاظ سے مقاتل یعنی قتال کرنے والا، جو صرف قتال کرے، لڑے، وہ اللہ کی مراد جو ہے جہاد سے
یا اللہ کی مراد کے مطابق جو جہاد ہے وہ اس کو انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ ایک دائرے میں رہے گا، ایک دائرے میں ہوگا، باقی سارے دائرے، سارے گوشے جو ہے وہ چھوٹے ہوئے ہوں گے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ شخص جو مثلا راتوں کو جگتا ہے اس لیے کہ مجاہدین اور خود اس قتال کے لیے، جو لڑائی کے لیے گیا ہے، میدان جنگ کے لیے جا رہا، اس کے لیے جو ہتھیار راتوں میں جگ کے بناتا ہے اور اس کا اپنا خود کوئی حصہ وہاں پہ لڑائی کے میدان میں نہیں ہوتا، لیکن وہ مجاہد کے لیے ہتھیار بناتا ہے، تو کیا یہ مجاہد نہیں ہے؟ اور اسی طرح سے وہ شخص جو اپنے قلم کو، اپنے سوچ کو، اپنے علم اور فکر کو وہ حق کی مدد اور تائید کے لیے استعمال کرتا ہے، تو کیا، اور اس لیے کہ وہ دین کی جو ہے وہ سربلندی ہو اور دین کو کامیابی حاصل ہو، تو بھلا اسے بھی ہم کیا نام دیں گے سوائے اس کے کہ وہ بھی مجاہد ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وہ شخص یا وہ لوگ جو سیاست کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ملک کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ایسے بڑے عہدیدار جو دوسرے ملکوں کے سے وہ گفتگو کرتے ہیں، ان سے وہ نیگوسیشن جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، نیگوشیٹ کرتے ہیں، اور بین الاقوامی جو تعلقات ہیں اس میں وہ مہارت حاصل کر کے ان کے ساتھ ایک میز پہ بیٹھتے ہیں ڈسکشن کے لیے، نیگوشیٹ کرنے کے لیے، تو وہ بھی حقیقت میں کیا ہے؟ جہاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم اپنے ملک، اپنی قوم کے لیے، یعنی مسلمانوں کے لیے جب وہ کوشش کرتے ہیں اسی سیاسی میدان میں رہتے ہوئے کہ اپنے لیے ہم سپورٹ دنیا میں حاصل کر سکیں، اب دنیا کے مختلف ملکوں سپورٹ حاصل کر سکیں، ہم اپنی معیشت اور معاشرت کو اسلامی اصولوں کی بنیاد پر پھیلا سکیں، آگے کر سکیں، تو جو شخص بھی یہ جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، حقیقت میں وہ بھی کیا ہے؟ جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وہ جو لڑائی کے میدان میں نکلے ہیں مقاتل مجاہد، پیچھے جو لوگ ہیں ان کی فیملیز کا خیال کرتے ہیں، ان کے بیوی بچوں کا خیال کرتے ہیں، ان کی نگرانی، ان کی دیکھ بھال، ان کا علاج، ان کی مالی مدد کرتے ہیں، یہ اس مجاہد سے کم نہیں، اس مقاتل سے کم نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے؟ جہاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب۔ یہاں پہ اس میں کئی ایک چیزیں ہیں جن میں جہاد کا بھی ذکر ہے، تو اس میں بڑا وسیع مفہوم آیا ہے۔ پوری حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو، بڑی اہم چیز ہے۔ اور یہ حدیث وہ ہے چونکہ بڑی اچھی بھی ہے اور بڑی سمپل بھی ہے۔ ہم لوگوں کو شاید مجھے لگتا ہے جب حدیث کا مجموعہ پڑھایا گیا مدرسے میں، پہلی کتاب میں یہ چیز تھی، مجھے تب سے یہ یاد ہے۔ بھلے سے وہ اس کے معیار پر اترے نہ اترے ایک الگ بات ہے، لیکن یہ یاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، یعنی مسلمان بے ضرر ہوتا ہے، اس کی شخصیت سے، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے، اس کا مطلب ہے کہ وہ گالی گلوچ نہ بکتا ہو اور لوگوں کو ساتھ لڑائی نہ کرتا ہو، جس سے مسلمان وہ جو ہے محفوظ ہوں۔ اور مومن، یہ مسلم کی ڈیفینیشن ہے، مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنے جان اور مال کی حفاظت کے سلسلے میں مطمئن ہیں۔ مومن یہ ہے کہ یہ مومن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ طے شدہ بات ہے کہ اس شخص سے، اس مومن، یہ اگر مومن ہے تو اس سے ہمارے جان اور مال کو کوئی نقصان، کوئی خطرہ نہیں لاحق ہو سکتا۔ اس کے بعد ہے کہ مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اب اللہ کی اطاعت کا جو میدان ہے نا بڑا وسیع ہے، یعنی اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی اطاعت، کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے، کہاں پہ، کس میدان میں، کس جگہ پہ اللہ کی تعلیمات نہیں ہیں، اللہ کے احکام نہیں ہیں، تو ان تمام چیزوں میں
اللہ کی فرما برداری کرنا، اس کے لیے اپنے نفس کو لگانا، مجبور کرنا، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ اصل جہاد۔ تو یہ جہاد جو ہے مستقل ہے، اور اسی کے تابع وہ بھی ہے کہ جب جہاد کا موقع ہو جائے جہاں پہ لڑنا ہے تو وہاں پہ بھی اپنے نفس کو جو ہے تیار کرنا کہ چلو لڑنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قتال جہاد کا جو بڑی وسیع اصطلاح ہے اور بڑا وسیع معنی رکھتا ہے، اس کا ایک جز ہے، کل نہیں ہے۔ اور مہاجر یہ ہے، آخری اس میں یہ ہے، بڑی زبردست حدیث حقیقت میں ہے کہ اگر میں کبھی کبھی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی حدیث میں یہ چیزیں بیان کی ہیں، میں اس طرح کی چیزیں پڑھتا ہوں تو ہمارے ہاں جیسے آپ دیکھیں کہ تنظیمیں بنتی ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں، آرگنائزیشنز جو ہے نا تشکیل دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد بیٹھ کے ان کا وہ تیار ہوتا ہے کہ ہمارا ویژن کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، ہمارا جس کو دیکھیے وہ پورا دنیا الٹنے کے لیے تیار ہے۔ پھر منصوبہ جو بنتا ہے پتہ چلا کہ کچھ ہوتا نہیں ہے، سمجھے، اکثر بیشتر کا یا بڑا جزوی، اور یہ ان کا جو وہ بنتا ہے تعارفی لٹریچر، ان کا جو تیار ہوتا ہے بڑا زبردست رہتا ہے، کام کچھ نہیں ہوتا۔ میں اس طرح کی چیزیں جب دیکھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ایک ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کو پورا جو ہے وہ پورے کام کی پلاننگ آپ کو مل جاتی ہے، جس میں آپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یعنی آپ کی نگاہ اپنے اوپر ہونی چاہیے۔ آپ دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے، دنیا کی بہتری کے لیے نکلیں اور اپنے آپ سے غافل رہیں۔ پھر اس کے بعد کتنا آپ کر سکتے ہیں، جب اس کام کی اہمیت کو سمجھیں گے تو آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا مثلا مسجد ہے، گھر ہے، محلہ ہے، کہیں پہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی ایک کوشش شروع کر دیجئے کہ بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیں، بچوں کی اسلامی تربیت کا جو ہے پروگرام بنا کر۔ تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ملتی ہیں، پورا پروگرام رہتا ہے، اور بغیر اس کے کہ ہم جی زوردار وہ تنظیمیں بنائیں، آرگنائزیشن بنائیں اور ہو کچھ نہیں۔ تو سب سے اہم چیز اپنی تربیت۔ فرمایا والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، مہاجر کا اصل مفہوم یہ ہے، یا مہاجر حقیقت میں وہ ہے جس نے خطا اور ذنوب یعنی غلطیوں کو اور گناہوں کو چھوڑ دیا ہو، تج دیا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے نہیں ہوگی، ہجرت کے اصل معنی ہی ہوتے ہیں کہ ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانا۔ مہاجر وہ جو اپنی جگہ چھوڑ کے، اصطلاحاً اپنی جگہ چھوڑ کے، مکہ چھوڑ کے مثلا مدینہ چلا گیا۔ ہم انڈیا سے چلے آئے بحرین میں، مہاجر ہیں، ٹھیک ہے، وہ شرعی مہاجر تو اب نہیں ہوتے، یہ ہجرت ہے۔ اصل ہجرت یہ ہے جو ہمیشہ رہے گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، کہ آدمی اپنی جگہ چھوڑے نہ چھوڑے، گناہوں کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا۔ تو امام صاحب اس کے بعد کہتے ہیں کہ جہاد کی بہت ساری شکلیں ہیں، اور جہاں پہ جہاد کو مثال کے طور پر جہاد نفس جو ہے وہ کہا گیا ہے، جیسا کہ بھی بیان ہوا، اللہ کی راہ میں، اللہ کی اطاعت کی راہ میں اپنے آپ کو جو ہے جھکانا، لگانا، اور یہ سب سے بہتر اور سب سے درست اور سب سے پہلا معنی ہے حقیقت میں، جس کی بہت ساری نصوص سے تائید ہوتی ہے۔ جہاد اور مجاہدہ کے لغوی معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان دشمن کی یا کسی بھی جس میدان میں کام کر رہا ہے اس کے معاملے میں، دشمن کی کو روکنے میں اپنی پوری قوت وہ صرف کر دے، پوری طاقت لگا دے، یہ اصل اس کا مفہوم ہوتا ہے۔ اور یہ جو دشمن ہے، ہمارا ذہن فوراً جاتا ہے کہ دشمن وہ ہے باہر، کہ دشمن اندر بھی ہوتا ہے، تو یہ دشمن جو ہے باہر کا ہو سکتا ہے، یا وہ شیطان کی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو، اسے اپنا دشمن بناؤ، مانو۔ وہ اپنے پارٹی کو، لوگ اس کی پارٹی میں شامل ہو گئے، حالانکہ اس پارٹی میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہماری پارٹی کے ہم اس کو کچھ دیں گے، نوازیں گے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کو، لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ جہنمی بنے اور جہنم کا ایندھن بنے۔ اور اسی طرح سے آگے ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا، یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا، محنت کی،
تو ہم انہیں اپنے راستے دکھلائیں گے۔ اس کا مطلب کہ دین کی خدمت اپنے لیے وہ نکلے، اللہ کی راہ میں نکلے، اللہ کی راہ میں انہوں نے محنت کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کی رہنمائی کریں گے، راستے دکھلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکوکار ہیں۔ یہ جہاد کا لغوی معنی ہے، اور یہی شرعی معنی بھی ہے، اور اس میں شیطان سے جہاد کرنا اور نفس سے جہاد کرنا دونوں چیزیں شامل ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان قتال کے بغیر وہ جہاد کرے، یا اس کے آگے بڑھ کے یہ کہ قتال کرے اس سے پہلے کہ اپنے آپ سے وہ جہاد کرے، یعنی اپنے نفس کو اللہ کی طاعت میں لگائے بغیر، اپنے آپ کو مومن بنائے بغیر کیا وہ جو ہے وہ جہاد کر سکتا ہے؟ تو گویا یہ پہلی چیز ہے، مقدم چیز ہے۔ اسلام جو ہے وہ ایک عزت اور کرامت، شرافت، اس کی روح انسان مسلم کے دل میں ڈالتا ہے، اس کو بوتا ہے وہ، اور وہ اس کے اندر سنجیدگی اور سنجیدہ کوشش کو جو ہے وہ اگاتا ہے اور بوتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے، اپنے سراؤنڈنگ سے وہ اس کے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کرے اور معاملہ کرے۔ اور کہیں پہ جو ہے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ یعنی عزت کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا ہے، سیلف اسٹیم کہہ لیجئے، وہ اس کا مظاہرہ کرے، کہیں پہ بہادری کا تقاضا ہوتا ہے، بہادری کا مظاہرہ کرے، کہیں پہ خرچ کرنے کا جو ہے وہ موقع ہوتا ہے، وہ کام کرے۔ اور ایک طرف مومن یہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ دوسری طرف یہی طاقتیں ہوتی ہیں، انسان کے پاس مال اور دولت بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی محنت صرف کرتا ہے، اپنا پیسہ لگاتا ہے، اس لیے تاکہ فسق و فجور جو ہے وہ پھیلائے معاشرے میں۔ ایک آدمی ہے وہ کوئی برائی جو ہے پھیلا رہا ہے، ایک آدمی ہے کہ لوگوں کے اندر جو مردانگی ہے اور مروت ہے اور انسانی بہترین اوصاف ہیں ان کے بالکل برعکس وہ کام کرتا ہے، جو غلط چیزیں ہیں ان کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ جہاد اور مجاہدہ کی روح کو جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے جو ہے محنت کرتا ہے۔ تو وہ بھی محنت کر رہا ہے، یہ بھی محنت کر رہا ہے، یہ محنت کرتا ہے، یہ جہاد ہے، اور وہ جو محنت کر رہا ہے وہ کیا ہے، وہ فساد ہے، سمجھا؟ دونوں محنت کر رہے ہوتے۔ تو مومن جو ہے یہ ہمیشہ اس سے جہاد کا، یعنی مومن کسی بھی وقت جہاد کے مطالبے سے خارج نہیں ہے، ہمیشہ ہر وقت اس سے جہاد کا مطالبہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو۔ رکوع کرو اور سجدہ کرو، ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں نمازی کا حصہ ہیں، کبھی کبھی جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے، تو یہاں پہ دو جو نماز کے اہم وہ ہیں ارکان، ان کا ذکر کیا۔ اس سے مراد پوری نماز ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز کے خاص اس کیفیت پہ، اس جگہوں کی کیفیت کو تم یاد رکھو، اس پہ زیادہ جو ہے تمہاری توجہ رہنی چاہیے۔ تو رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح ملے گی، اور اللہ کی راہ میں تم جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق۔ یہ ایک لائن میں ہے قرآن شریف میں، ایک تسلسل کے ساتھ، یعنی ایمان والوں سے خطاب ہے۔ ظاہر ہے کہ ایمان پہلے ہو چکا، موجود ہے، اس لیے ان کو خطاب کیا گیا۔ اب یہ کہ سجدہ کرو، رکوع کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور جہاد کرو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر یہ کرو گے تو امید ہے کہ تم کو فلاح ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہاں پہ جو جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اس کی تفسیر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی تم اپنی پوری طاقت لگا دو، پوری طاقت نچوڑ دو اس معاملے میں۔ جن تمہیں نماز پڑھنی ہے اور وہ اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اس میں اپنی ساری طاقت تم نچوڑ دو۔ اور یہ کہ اس کا مفہوم یہ بھی ہے
کہ ایسا کرنے میں اسے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ ہو۔ اور پھر اس پہ امام صاحب پلٹتے ہیں کہ جو ابتدا میں بات آئی تھی کہ مجاہدہ جو ہے یہ مومن کی صفت ہے، اور اس کی پرسنالٹی کا بالکل نمایاں جو ہے نا وہ حصہ ہے، جز ہے۔ مومن جو مجاہد مومن ہے وہ آزاد ہوتا ہے، حقیقی معنی میں آزاد ہوتا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں۔ دوسری چیز بیان کرتے ہیں کہ مجاہد وہ ہے کہ جو ثابت قدمی اور استقامت جو ہے دکھلاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اکیلے تھے، اور لیکن وہ پوری دنیا کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے تا قیامت ایک قدوہ بن گئے کہ وہ ڈرے نہیں اپنی قوم سے، اور ان کو جو ان لوگوں نے سزا دینی چاہیے اپنے طور پہ کر لیا، لیکن وہ ڈرے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، اور اس پہ جو ہے وہ ثابت قدمی انہوں نے دکھلائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو قریب آ لگا ہے، کہ ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں جیسے رات کے سیاہ جو ہے ٹکڑے، مطلب یہ کہ خطرناک قسم کے فتنے آگے آنے والے ہیں اور آ رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہوگی کہ انسان ایک مومن صبح تو مومن ہے اور شام کو کافر ہے، شام کو مومن ہے صبح میں کافر ہے، اور لوگ کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو اپنے دین کو دنیا کی معمولی قیمت کے یا سودے کے عوض جو ہے نا بیچ رہے ہوں گے۔ تو اس وقت فرمایا کہ ایسے جب صورتحال ہوگی، ایسا دور آئے گا، تو اس وقت جو اپنے دین پر قائم رہے گا اس کی حالت ایسی ہوگی کہ جیسے وہ شخص جو اپنے ہاتھ میں اس نے چنگاری پکڑا ہوا ہو، آگ پکڑے ہوئے ہو۔ ایسا بھی وقت آئے گا کہ دین پہ باقی رہنا کوئی آسان نہیں ہوگا، جیسے کسی کے ہاتھ میں آگ رکھ دی گئی۔ اور مومن اختصار کے ساتھ میں کہوں کہ اگلی بات یہ کہہ رہے کہ مومن جو مجاہد مومن، یہ قرآن میں اس کا وصف بیان ہوا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، ان کے ساتھی یعنی صحابہ کرام، یہ کافروں کے مقابلے میں سخت اور آپس میں وہ نرم ہوتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ یعنی یہ بھی جہاد کا حصہ ہے، جہاد کا حصہ ہے، یہ مومن کی شخصیت کا حصہ ہے کہ وہ ان کے مقابل میں سخت رہے۔ لیکن اس کے برعکس یہ بھی ہو رہا ہے لوگوں کا معاملہ آج کے دور میں کہ مومنوں کے اوپر سخت ہیں اور غیر مومن دوسروں کے بارے میں بڑے نرم ہیں، ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ تو پہلا جہاد ہے، دوسرا فساد ہے۔ اسی طرح سے مجاہد مومن وہ صالح انسان ہوتا ہے، نیک انسان ہوتا ہے، وہ دنیا کے عام لوگوں کے بارے میں بھی اس کا رویہ بڑا نرم ہوتا ہے، وہ کسی ایسے شخص سے نہیں لڑتا، قتال کرتا کہ جو اس سے نہ لڑتا ہو، وہ کسی غیر قوم غیر دین کا آدمی اپنے وہ کہہ لیجئے کہ صومعہ بولتے ہیں ہمارے ہاں جس کو سادھو کی کٹیا کہا جاتا ہے، سمجھے آپ، اور کسی کا گرجا گھر، کسی عبادت خانے جو کہیں وہ درویشوں کے ہوتے ہیں، کوئی اپنے عبادت خانے میں عبادت گھر میں اگر بیٹھا عبادت کر رہا ہے تو اس کو ایک مومن مجاہد جو ہے وہ نہیں اس سے لڑے گا، اور اسی طرح سے کسی عورت، کسی بوڑھے شخص، کسی بچے کے خلاف اس کے قتال نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ زندگی یا جن چیزوں میں زندگی پائی جاتی ہے انہیں قتل کرتا ہے، نہ کھیتی جو ہے تباہ کرتا ہے، نہ کسی جانور کی جان لیتا ہے بلا وجہ۔ وہ سارے انسان وہ کسی سرزمین میں کہیں بھی ہو وہ تباہی نہیں پھیلاتا بلکہ وہ شر کو مٹاتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی چیز کو جس کے اندر روح ہو اسے نشانہ نہ بناؤ۔ تو جیسے ہوتا ہے کہ بعض لوگ بڑے شوق میں نکلتے ہیں ہمارے ہاں، وہ بس ایک شوق پورا کرنے کے لیے جا کے دیکھا کوئی پرندہ ہے، اس کو جو ہے نا ایئر گن سے مار دیا، وہ چلے گئے جنگل میں جا کے بلا وجہ وہ
پتہ چلا خرگوش ہے ان کا شکار کرنا، اور بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے کا مطلب ہے کہ پیسے والے، وہ جا کے وہاں پہ تو بغیر کسی ضرورت کے یوں جو ہے کسی پرندے کو محض نشانہ لگانے کے لیے وہ کرنا، قتل کرنا، یہ جو ہے مومن کا کام نہیں ہے، یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی نے اگر ایک گوریا اسپیرو اسے یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے، کوئی پرندہ ہے، اسے قتل کیا بغیر کسی حق کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں روز قیامت پوچھے گا، سوال کرے گا۔ ابھی چھوٹا سا پرندہ ہے یا کوئی اور چیز ہے جو کوئی آپ کے لیے ضرر نہیں اس میں، تو اس کو اگر کوئی قتل کرے گا تو اس سے پوچھے گا، یعنی اس کی مومن کے شان کے خلاف ہے بالکل کہ وہ کسی جاندار کو ناحق جو ہے نا وہ اس کا خون بہائے اور قتل کرے۔ اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت پوچھا گیا تو پھر حق اس کا کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اگر کوئی کھانے والی چیز ہے اور ہے واقعی کھانا ہے تو اس کو لے کے ذبح کرے، اور اس کا یہ نہ ہو کہ بس اٹھائے اور سر کاٹ کے اور پھینک دیا جیسا کہ شکار جو شوق میں کرتے ہیں، بلکہ کھانے کی نیت سے ہے۔ مثلا آپ دیکھ لیجیے کبوتر ہے یا کچھ اس طرح کی چیز، تو اس کو ذبح کرے اور ذبح کر کے کھائے، نہ یہ کہ پرندہ کوئی آیا سامنے کاٹا سر اور پھینک دیا۔ تو یہ ہے حقیقت میں پورے خطبے کا، پہلے خطبے کا خلاصہ، اور اسی میں دوسرا خطبہ جو ہے نا اسی پہ ختم ہوتا ہے خطبے میں۔ تو اس سے بات یہ آئی کہ مجاہد جو ہے نا وہ اب زندگی اس کو کہتے ہیں جو زندگی کے معاملات میں سنجیدہ ہوتا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہیں ان کے ادائیگی میں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں وہ بڑا یعنی چست ہوتا ہے، محنت کرتا ہے اور لگا رہتا ہے۔ حقیقت میں یہ ہے جہاد، اور یہ ایک مومن کی شخصیت ہے، وہ ڈھیلا نہیں پڑتا، اللہ کے احکام کی تعمیل میں وہ ڈھیلا نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی دین کا اور دین کی تعلیمات کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔